بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقی بھائی، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی، میرے خیال میں یہ بخاری شریف میں ہے کہ وقت آخر کے اندر جو ہے وہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو جب ہم یہ علماء کرام سے پوچھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن کے حروف جو ہیں یہ مٹ جائیں گے سارے، قرآن سفید ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے علم اٹھ گیا۔ تو ہم روز اٹھ کے صبح دیکھ لیتے تھے قرآن کو، چل وہ بھی ایک برکت کی بات ہے، لیکن وہ تسلی ہو جاتی تھی۔ پھر بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ علم کو اٹھا لیا جائے گا تو اس سے، تو انہوں نے ایک اور حدیث ساتھ جوڑ کے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس جو ہیں وہ اس پہ تفصیل یہ فرما رہے ہیں کہ علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے پہ فوقیت دیں گے، یہ علم اٹھنا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھیں تو آپ کو شاید ہی کوئی شخص ملے جو اپنی تعبیر اور اپنی تفسیر نہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو حاکم میں کہنا نہیں اگلا لفظ چاہتا، وہ نہ سمجھتا ہو۔ تو یہ مکمل سی حدیث علماء کے ہاتھوں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر اس طرح کی روایتیں بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر بالکل موجود ہیں، تو اس کے پیرل اور اس کے برعکس روایات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک روایت کوٹ کرتا ہوں کہ آتا ہے روایت کے اندر، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر کہ لوگ علماء کرام سے ایسے دور بھاگیں گے کہ جیسے بھیڑیے سے بکریاں دور بھاگتی ہیں، اور اگر ایسا زمانہ آ جائے تو پھر اس زمانے میں پروردگار عذاب نازل کرے گا اور حکمران برے آئیں گے، اور یہ اس کا باقی اب عذاب آگ اور پانی نہیں ہے، اب برے حکمران ہیں، برے حکمران۔ تو دونوں طرح کی ہیں علماء، ظاہر سی بات ہے کہ سو بھی ہوتے ہیں، علماء نیک بھی ہوتے ہیں، اور ہر گروہ کے اندر سے علماء کی ہم کیوں بات کریں، ڈاکٹر حضرات ہوں، انجینئر ہوں، حکمران ہوں، ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ افراد بھی ہوں گے کہ جو اپنی رائے دینے والے ہوں گے، اور انہیں کے بارے میں آیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بعض ایسے بھی یہودی علماء تھے کہ جنہوں نے تورات کو اٹھایا ہوا تو ہے، لیکن ان کا اٹھانا ایسے ہی کہ جیسے گدھے کے اوپر تورات کو رکھ دیا گیا ہو۔ ٹھیک، تو ایسے افراد بھی ہیں، اور دوسری طرف سے وہ بھی ہے کہ جو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پروردگار کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اور یہی حقیقی معنوں میں علماء ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح کے لیکن افراد اس میں موجود ہیں۔ ایک بڑا فرق ہے، آپ کچھ فرما لیں۔ بس ایک اور حدیث کو میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو قرآن کے علم کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا نا، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث موجود ہے کہ سیأتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه۔ ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام ختم ہو جائے گا، صرف اس کا نام باقی رہے گا، صرف نام باقی رہے اور گا، قرآن بھی ختم ہو جائے گا، صرف رسم الخط کے تک باقی رہ جائے گا۔ تو یہ ہمیں بتانے کے ختم لیے ہو جائیں گے، بیدار، اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے ویسے۔ کون سی؟ مسالے ختم ہو جائیں گے، مسالے ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں کوئی حدیث۔ ایسے بھی ہے کہ انسان جب ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اصل بات مسالے یہ ہے نہیں کہ دیکھیں ختم جب تک انسان موجود ہے تو ہر ایک کا نظریہ موجود ہے، ہر ایک کا مزاج اور فکر موجود ہے۔ اچھا، اس میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے نا بشیر بھائی، دیکھیے اگر کوئی جعلی انجینئر ہو نا تو اس کے لیے انجینئرنگ کونسل ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، اس کی ڈگری کو ویٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹرز کے اندر PMDC ہے جو کہ ڈاکٹرز کو ویٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد کونسلز کو سپروائز کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے اندر تو مجھے پکا پتہ ہے، سندھ گورنمنٹ میں بھی ہوگا، یقیناً فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہوگا، وہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ میل پریکٹسز کو چیلنج کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور پھر لائسنس کو سسپینڈ یا کینسل کرتے ہیں۔ اب یہ چیک اینڈ بیلنسز ہے۔ جب ہم علماء حق اور علماء سو کی بات کرتے ہیں تو علماء سو کی تو لسٹ ہی نہیں کوئی اس دنیا کے اندر آج تک بن سکی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہیں ضرور۔ تو وہ چیزیں جو چیک اینڈ بیلنس والی تھی، PMDC یا انجینئرنگ کونسل، وہ کہاں پہ ہیں علماء کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود ہی طے فرما دیا کہ الانسان میت وحیاتہ بالعلم، ساری دنیا کے انسان بے جان ہے، ان میں اگر جان آئے گی تو قرآن و حدیث کے علم سے آئے گی۔ پھر فرمایا والعلم میت، عالم دین بن گئے، وحیاتہ بالعمل، تو یہ عمل کے ذریعے چیز پیدا ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا والعمل میت، جسے کہتے ہیں نا عالم با عمل، بہت بڑی شخصیت، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی نفی فرماتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ وحیاتہ بالاخلاق، اگر اخلاق، رویے اور نرمی موجود ہے تو اس کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ اگر رویے ٹھیک نہیں ہیں، امت کے توڑ کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یا عوام اور ان کے دوران اتنا بڑا حجاب آ چکا ہے کہ وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون عالم ہوگا؟ اللہ کے محبوب جن کے بارے میں فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے۔ ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو بیٹا آگے سے کھلی کچہری اور نظام ایسا تھا کہ ہر ایک کو حق تھا کہ اپنی دل کی بات پیش کر سکے۔ وہ حجابات، وہ پردے جو آج ہم نے مصنوعی
میرے جیسے کئی لوگوں نے لگا دی ہیں، اللہ کا واسطہ اس کو ختم کیا جائے، یہ بنیادی سرٹیفکیٹ ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے سوال کیا کہ امیر المومنین کیا صرف والدین کے ہی حقوق ہیں یا بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھیں کہ میرا نام کیا رکھا، کیا مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، کیا میری تربیت کے لیے کچھ نظم بنایا؟ تو الٹا بیٹے کی بجائے باپ کو ڈانٹ پڑی۔ سرزنش ہو گئی۔ تو گزارش یہ جی کہ اخلاق رویے جتنے ہمارے بہتر ہوں گے، یہ چیک اینڈ بیلنس خود ہی کرنا ہے، ہم نے خود ہی کرنا ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جی ادارہ نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب نے لیکن عالم کو بنانے کے لیے ادارہ موجود ہے، جی ادارہ موجود ہے، لیکن ادارے کو چیک کرنے کے لیے ادارہ کوئی موجود نہیں ہے۔ نہیں کابرین موجود ہیں جو چیک بھی کر رہے ہیں، جو بشرطے کے نہیں کوئی ادارے کے طور پہ نہیں ہے، وہ ذاتی طور پہ ہوں گے۔ جی ذاتی طور پہ ہیں، لیکن یہ مثلا میں اگر کسی مفتی صاحب کو کہوں کہ مفتی صاحب آپ اپنی کائنڈلی ڈگری دیجئے، میں نے اس کو ویریفائی کرانا ہے HEC سے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے سو کا جو ایک لفظ ہے وہ بے معنی سا ہو کے رہ گیا۔ مجھے نا آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی، کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر حج پہ جب آنا ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے کہ ان کے اخلاقی رویوں کی فلاں چیز کی بڑی تربیت کی گئی، باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پر بھی وزارت حج کو بھی گزارش کی، جب کئی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو گزارش کی کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جیسے ویکسینیشن کے کارڈ ایشو ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ بھی کوئی ایشو ہونا چاہیے کہ جو حج پہ جا رہا ہے اس کی کیا رویوں کی کیا ہم نے محنت کی، اس نے وہاں جا کے پاکستان کو جو پاکستان کی نمائندگی کو پیش کرنا ہے، مسلمان ہونے کی نمائندگی۔ اگر میں کبھی اس حج کا قائد بن گیا نا، جو کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو صرف ایک ہی بات تربیت میں دوں گا، وہاں جا کے کھانوں کے اوپر ویڈیوز بنا کے پاکستان واپس نہ بھیجا کرو، سوائے اس کے کہ ان کو یہ پرابلم ہو کہ مینیو میں کیا ہے، ان کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے۔ یہ اگر وہاں بھی مینیو اور پروٹوکول کے لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ قبول کرنے والا ہے، پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ہم اپنے اوپر خود بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ حج کا مقصد ہی پوچھا گیا کہ حج کیسے قبول ہوگا، تو فرمایا کہ اس حج کے بعد انسان کی زبان پہ نرمی آ جائے اور دل میں کسی کی نفرت نہ ہو تو سمجھ لینا کہ حج قبول ہو، یعنی کہ قرض نہ معاف کرائے جا کے، قرض نہ معاف کرائے بلکہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ حضور اقدس حج آخری وقت میں رک جائے گا، وہ کیسے ہوگا؟ دونوں طرح کی احادیث ہیں، حج رک جائے گا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے مختلف حدیثوں سے کہ مختلف ملکوں میں اسٹیٹ اور ریاستوں کی سطح پر پابندی لگے گی کہ حج پہ نہیں جا کہ حج پر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اس وقت بھی کچھ ممالک ہیں میرے علم میں، چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو روس کی جو آزاد ریاستیں ہیں ان میں سے بعض ملک ایسے ہیں کہ وہ حج پر پابندی لگائے بیٹھے ہیں، بعض ہیں وہ عمروں کی قیدیں لگائے کے بیٹھے ہیں، بعض ہیں وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ مسلمانوں کر کو سکتے سب سے زیادہ سبسڈی کون سا ملک دے رہا ہے؟ انڈیا، بالکل یہی، کتنے دکھ کی بات ہے۔ جی ہاں، اور پاکستان پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان قیامت نہیں آنی، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان نے یہ اجازت دی ہے کہ جن لوگوں کے پاس بلیک کے چھپے ہوئے ڈالر تھے وہ ہمیں ڈالر دیں تو قرآن دازی کے بغیر حج پہ چلے جائیں۔ اب پتہ نہیں وہ کون سے علماء کرام کا فتویٰ لے کے جائیں گے۔ آپ قیامت کے حالات پوچھ رہے ہیں، ہمارے دور کے حساب سے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارا حال ہے، یہ جو ہم خود ہمارا وجود ہے، ہمارا ماحول ہے، یہ حالات ہے، یہ خود قیامت کے حالات ہیں، یہ خود قیامت کی گھڑیاں ہیں۔ علماء کرام کو اس سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے لباس سے عالم پہچانے جا رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے؟ دیکھیں ڈر لگنا چاہیے، لگتا ہے کہ نہیں لگنا چاہیے، کیوں؟ حدیث ایک آتی ہے اور وہ بڑی عجیب حدیث، قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے جو دنیا میں دین کی وجہ سے مشہور تھے۔ عجیب و غریب، دل دہلا دینے والی حدیث ہے۔ اچھا اس میں ضروری نہیں ہے علماء ہوں، اس میں واٹس ایپ والے بھی شامل کریں، بہت سارے لوگ، ہر طرح کے استاد شامل اچھا بلال بھائی ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ پروگرام کا اختتامی حصہ چل رہا ہے، کچھ ایریاز اور علامتیں قیامت کی ایسی ہیں کہ اگر ان کو جوڑا جائے تو وہ آج کل کے اعتبار سے بالکل فٹ۔ میں 2011-12 میں شام گیا، وہاں شام کے بارے میں، دمشق کے بارے میں بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرقی منارۃ البیضاء، آگے کیا آ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سفید رنگ کے منارے پر نازل ہوں گے، اور اس کے بعد آ رہا ہے وہ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وہاں پر مجھے اس وقت پتا چلا کہ کچھ عرصہ پہلے مسلمان ایک مینار ہے باقاعدہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، اور یہ بہت عرصہ 1200 سال پہلے سے، اچھا وہ مینار ٹوٹ گیا عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی کے اندر، پیلے رنگ کا تھا، اب عیسائیوں نے وہ مینارہ دوبارہ بنایا، اس کو کلر کیا ہے تو سفید کلر کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے، وہ جو کہا تھا نا حدیث میں سفید رنگ کا مینارہ، اگلی بات یہ ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جب نیچے اتریں گے تو صلیب توڑیں گے. اس مینارے کے بالکل ساتھ دنیا کا سب سے بڑا گرجا چرچ ہے, اس پر صلیب لگی ہوئی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی آئے جو اپنے زمانے میں نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے صلیب کو برداشت کریں گے؟ لہٰذا وہ قوائف سارے ملے ہوئے. آگے جب میں آگے چل کر کے گیا تو وہ جو مارکیٹ ہے وہ خنزیر کے گوشت کی مارکیٹ ہے, خنزیر لائے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو سارے قوائف مل رہے ہیں, ساری کی ساری باتیں اگر جوڑی جائیں تو وہ مینار بھی, خنزیر کی دکان بھی, صلیب بھی, ہر چیز اسی طرح. ایک اور بات, سائنس کی ترقی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے. یہ سائنس کی ایجادات یہ دراصل کیا کام کر رہی ہیں, علامتوں کو اور زیادہ ویریفائی کرتے چلی جا رہی ہیں. بلال بھی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا آج کل برطانیہ, امریکہ وغیرہ میں بہت, ڈنمارک وغیرہ میں بھی, سروگیٹ مدر. سروگیشن میں سمجھاؤں گا, یہ آپ کو سمجھ نہیں جی مختصر اس کی بات یہ, مختصر اس کی بات یہ ہے کہ کوکھ, ماں کی کوکھ کو رینٹ پہ لیا جاتا ہے اور اس میں بچے کا نطفہ رکھ کر کے. اچھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا کیا, ولدت الامۃ ربتہا, ملازمہ باندی اپنا آقا جنے گی, اپنا آقا جنے گی. اچھا, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جی, اس زمانے میں کیا تھا جب حافظ ابن حجر وغیرہ اور بخاری کے شارحین کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ جو انسان کے بچے ہوں گے, بیٹی, وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی گویا کہ اس نے اپنا آقا جنا. وہ اس طرح سے بات, یہ اس زمانے میں ہم تعویلیں کرتے تھے. آج کیا ہوا جی, آج سائنس نے پروف کیا کر دیا ہے کہ امریکہ کے اندر ہوتا یہ کہ وہ جو گھر کی بیوی ہے نا, وہ گھر کی بیوی کیا کام کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ 9 ماہ تک میں پیٹ میں پالوں تو یہ بہت مشکل کام ہے. ماسی اور ملازموں کو کہتے ہیں کہ اتنا رینٹ دیں گے, اس کا کوکھ اور پیٹ رینٹ پہ لیا جاتا ہے. اب یہ نطفہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے وہاں رکھا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, بعد میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو ملازمہ تھی, گھر کی ماسی تھی, گھر کی ملازمہ اور ماسی نے اپنے آقا کو جنا. یہ نشانی پوری ہوئی. اس میں میڈیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ مثال بالکل صحیح فٹ پڑتی ہے. حضور اقدس آخری لمحہ یہ فرمائیے کہ اگر ہمیں علم ہو, مجھے اور آپ کو علم ہو کہ قیامت کل آ جانی ہے, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم جائے نماز بلیک کر دیں گے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ وہ تطبیق کی جو بات قبلہ نے ہی بیان فرمائی تھی, اتفاق سے خود ہی اسی مسئلے کے اندر دوچار ہو گئے کہ ابھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یا احادیث ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہی کے حالات کے بارے میں ہیں, تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہم اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں وہی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اور احتمال ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے وہی حدیث کے اندر بیان ہوا تھا. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اگر قیامت کا کل پتہ چل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, مولا متقیان کی بیان فرماتے ہیں کہ قبر میں جو لیٹا ہوا آدمی ہے نا, اگر اس سے سوال کیا جائے کہ تو اب کیا چاہتا ہے, تو وہ خدا کی قسم یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جو سابقہ زندگی گزاری تھی, مال و دولت کمایا تھا, اب میں دوبارہ وہی کرنا چاہتا ہوں, بلکہ وہ کہے گا کہ مجھے ایک دن کی زندگی اور دے دو تاکہ میں اس ایک دن میں پوری مکمل طور پر خدا کی بندگی کروں. لیکن وہ ایک دن اس کو مل نہیں سکتا, تمہارے پاس وہ ایک دن موجود ہے. اس میں چھوٹی سی بات, یہ جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی نا کہ بیٹی عورت جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی, اس کا مطلب اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ بیٹی ماؤں کو ذلیل کرے گی, بیٹی بہو اپنی والدہ کو, ملازم اپنے بڑوں کو, آقا کو, ایسے ہی حکمران عوام کو, عوام حکمران کو, جہاں جہاں جو بس چلتا ہے مطلب ذلت جو ہے یہ بریکٹ کے باہر آ جائے گی اور کامن ڈینومینیٹر ہو جائے گی. اس لیے علامات قیامت کا مطلب ہے کہ اللہ ان چیزوں سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں, اس سے ہم نے بچنا ہے. حضور